دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کٹ گئی، دوسرے کی گردن کاٹی گئی، تیسرے چوتھے کی، پھر پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظر اس بوڑھے شخص پر پڑی تو وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف سے چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار لیے اسے اچھال کر کھیل رہا تھا، اور مسلمان کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں۔ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گرنا شروع ہو گئی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بزرگ پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھی بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا، اور اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی، پھر میں دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا اور تیسری میں پہنچ گیا۔ ہلاکو خان نے تلوار کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر اتنا بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے تکبر میں آ کر کہا کہ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار نیچے گرنے لگی تو اس نے خود کو نیچے جھکایا تاکہ زمین پر تلوار نہ گرے اور اس پر گرنے سے پہلے ہی وہ اسے پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کے لیے بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا، اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بڑے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اس سے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور بزرگ آرام سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔